السلام علیکم۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالا خانہ سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے، پھر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرات کرے؟ اے احمق نالائق بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے؟ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے وزن کروں گا، تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ ذرہ باقی رہے گا اور نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو وہیں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرنی چاہیے، فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا۔ درس حیات، انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اس حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا؟ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔